تھیبو صاحب انٹیریئر سندھ میں پیپلز پارٹی، جی ڈی اے، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، فنکشنل لیگ، باقی کہاں کھڑی ہوئی ہیں پیپلز پارٹی کے علاوہ؟ دیکھیں سر، میں بریک سے پہلے بھی آپ کو عرض کر رہا تھا کہ وہاں کی جو پولیٹکس ہے نا وہ اس کی ہے جو آدمی کام کے لیے آئے. اگر آپ سندھ کی بات کریں، اگر آپ سندھ میں سندھ کارڈ کھیلنے کی کوشش بھی کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دوست ایاز لطیف ولیجو سے بڑا کوئی سندھ کارڈ ہے ہی نہیں. اسٹالورڈ، پڑھا لکھا، ہائیلی کوالیفائڈ. لیکن جب ووٹ کی بات آتی ہے تو اس کو شورو صاحب وہ پتہ نہیں کدھر چھوڑ کے آ جاتا ہے. لوگ اس کو ووٹ نہیں دیتے. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ووٹر کو چاہیے کہ سر تھانے فون کریں، سر ایس ایچ او کو فون کریں. سر انفلوئنشل لوگ اگر حکومتوں میں آتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ وہ سسٹم کے لیے ایک خطرہ ہیں. تو یہ تو اور ایک تھیبو صاحب سسٹم جو نہیں یہ ایک منٹ امیر صاحب مجھے ذرا سا ایک سوال کرنے کی جسارت. دیکھیے جس انداز سے آپ یہ بتا رہے ہیں تھیبو صاحب، یہ میرے لیے تو الارمنگ ہے. دیہی علاقوں میں اگر اتنی ڈپرائیو ہمارے لوگ ہیں جو مطلب میں تھانے جاتے ہوئے ڈرتی ہوں نا، شہر میں رہتے ہوئے بھی اس سے مجھ سے زیادہ جو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں وہ ڈرتے ہوں گے. لیکن ایک فون پہ اگر کسی دیہی علاقے کے بندے کا کام ہوتا ہے اور شہر میں رہنے والا اس فون کے بھی قابل نہیں ہے سر، تو یہ تو بڑی تکلیف ہوئی. آپ اس فون کو صرف آپ ٹیلی فون کال نہ سمجھیں. میں آپ کو عرض کروں نا، آپ اس کو میڈم ایک منٹ میں کمپلیٹ کروں اپنی بات. شہر میں بھی یہ بات ہے، لیکن آپ اس فون کو صرف یہ نہ سمجھیں نا اس کا انفلوئنس کی بات کر رہی ہوں. دیکھیں اس کی نیڈ ہے، اس کو بندہ چاہیے جو اس کے کام کرے. کل اس کو نوکری بھی دلایا. اب میں آگے آ جاؤں. اس کا مطلب تو یہ نا تھیبو صاحب کہ میں اگر پرائم منسٹر ہوں یا میں پارٹی ہیڈ ہوں یا میں چیف منسٹر ہوں تو مجھے جو پاور سسٹم کو دینی چاہیے تھی، تھانے دار کو دے، وہ تو میں نے اپنے پاس سسٹم کے پاس ہے ہی نہیں. وہ میں نے اپنے لوگوں کے پاس رکھی. دیکھیں سندھ میں یہ تو بڑی الارمنگ بات ہے. سندھ میں ایم این اے ایم پی اے کی پہلی ڈیمانڈ ہوتی ہے. سندھ میں جب آپ ایم این اے بنتے ہیں، جب آپ ایم پی اے بنتے ہیں، آپ کی پہلی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ڈی پی او میرا لگنا چاہیے. اچھا اس پہ جھگڑا ہوتا ہے کہ بھائی سپوز کریں سندھ میں الیکٹیبلز کی بھرمار ہے، وہ سارے کے سارے پیپلز پارٹی میں ہیں. لاسٹ ٹائم پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر پیپلز پارٹی کے حلقے میں دو طاقتور لوگ ہیں، ڈی پی او اے کا ہوگا، ڈی سی او بی کا ہوگا. یہ بندر بانٹ ہو رہی ہے. مطلب اچھا وہ جب آتے ہیں ہمارے بیوروکریٹ جو اپنے آپ کو بڑے اسٹالورڈ کہتے ہیں جی میں تو لنڈن اسکول آف اکنامکس سے پڑھا ہوا، میں تو کیمبرج سے پی ایچ ڈی کر کے آیا، اس کے بعد آ کے سی ایس ایس کیا، آئی ہیو سروڈ ٹو مائی نیشن. پتہ چلتا ہے وہ تو وڈیرے کے وطاق پہ بیٹھا ہوتا ہے. اگر نہ بیٹھے مجبوری ہے اس کی نوکری بھی اسی وڈیرے کی وجہ سے، اس کی نوکری بھی اس کے پاس ہے. نہیں اور یہ وجہ ہے جب پیپلز پارٹی پہ تنقید کی جاتی ہے، مین تھنگ جس کی وجہ سے عوام میں وہ عدم اعتماد موجود ہے. اچھا یہ ہر اس بندے پر، ہر سیاسی جماعت پر. یہ ویسے پورے پاکستان میں ہے، یہ پنجاب میں نہیں. اچھا کے پی کے کو صرف ہم کے پی کے کو چھوڑ کے باقی ہر جگہ پہ، ہر جگہ کے پی میں بھی ہوگا، بلوچستان میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے. یہی ہوا بھائی وہاں پہ وہ جو سارا کا سارا ڈرامہ تھا پولیس ریفارمز کا، وہ جو ساری چیزیں تھیں، وہ عمران بیٹھے میں ان سے پوچھ لیں کہ وہاں پہ کیا ہوا. یہ ہمارا پورا کا پورا پولیٹیکل کلچر کرپٹ ہے، کیونکہ سیاسی جماعتیں گورننس کے ماڈل کو بہتر نہیں کر پاتی یا کرنا نہیں چاہتی کیونکہ ان کے ہاتھ میں سے پاور چلی جاتی ہے. اگر پہرے دار جو ہے وہ آنےسٹ ہوگا، اگر آئی جی کے پاس اختیار ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ عوام کو بلیک میل کرتے ہیں یا جو اپنا اثر و رسوخ آپ استعمال کریں وہ آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا نا، اس سسٹم کے پاس. جو قانون کے مطابق ڈی پی او آپ کا چیف منسٹر کے کنسنسس سے لگے گا 2029. اسی لیے رکھا ہوا ہے نا، جب میں اس کو لگاؤں گا تو اس کی جرت ہی نہیں ہے. جب پرویز مشرف آیا تو اس کو پولیس ایکٹ 1861 کی بریفنگ دی گئی. اس نے کہا بھائی یہ 14 دن کے بعد ریمانڈ پیش ہو رہا ہے. آئیو گھوڑے پہ چڑھ کے جا رہا، گھوڑا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا سر گھوڑا تو نہیں. بول خدا کے لیے کم از کم گھوڑے سے موٹر سائیکل تو کرے، اس کو کچھ تو کرے. اور 14 دن میں ریمانڈ کیوں پیش ہو رہا ہے؟ اس کے بعد رضوان میں بات کمپلیٹ، پولیس ایکٹ 2002 بنا. جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اس نے آتے ساتھ ہی پولیس ایکٹ 2002 کو ختم کیا اور وہ 1861 پہ واپس لے گئے. اچھا پنجاب میں بھی قوف لیگ نے ختم کر دیا. پھر ابھی 2029 بنا پولیس ایکٹ. اس میں ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو انگریزوں کو اچھا انگریزوں کے دور میں پولیس افینسو ہوتی تھی. آپ کو اس کے ان کو لوگوں کو دبا کے رکھنا تھا. اس کے رولز اینڈ ریگولیشن میں تھا کہ آپ جیسے ہی گھوڑے سے اتریں گے تو سب سے پہلے آپ اس کے اوپر اٹیک کریں گے کیونکہ آپ قابض ہیں.
वही रूल अब हमारे पास है कि हम जैसे ही लेकिन उतरेंगे, इसमें थोड़ा सा आगे पे वेलफेयर बात- होनी चाहिए। बेसिकली तो पुलिस एक वेलफेयर डिपार्टमेंट, दुनिया में तो ऐसा होता है ना कि आपकी सपोर्ट कर रहे होते हैं, यहाँ हमारी मैनेजमेंट देखिए, पुलिस जब के थ्रू मैं- होती है। मैं- मैं साहब तो बात बड़ी को बोलूं, intellectual नहीं, decision नहीं, है। मेरा ख्याल है इसमें डीपीओ हमारा, डीसीओ हमारा पब्लिक वो- सर्विस पे होने वो चाहिए ना। क्या करता है, वो मैनेजमेंट कर रहा होता है बेसिकली इलेक्शन की। जाफर साहब की बात। इसकी देखिए बात ये है कि ये तो इशू है, और मैं लास्ट शो में बात कर रहा था इक़्तिदार क्या कुछ करवाता है, वो यही करवाता है सब कुछ, लेकिन बात ये कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको चैलेंज कौन करेगा? अब इसको चैलेंज या तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को मूवमेंट क्रिएट की जाए। लेजिस्लेशन कौन करेगा? वही जो बन गया ना, नहीं जिनके पास majority है, very दूसरा much चैलेंज, लोग दूसरा थोड़ी कर चैलेंज सकते हैं। और रिजवान, इक़्तिदार की कोई मजबूरी नहीं होती। सर लेजिस्लेशन इज द पार्ट ऑफ, हमारे यहाँ तो जो एमएनए एमपी होता है हम उसको बोलते हैं गटर भी ताकत है, डाल ताकत है। वो उसका काम ही नहीं है, उसका काम तो देखो लेजिस्लेशन। साहब, बात ये है कि बिलावल जैसा भी है, लेकिन उसने लाहौर में जाके ललकारा है, वहां जाके वो खड़ा हुआ है, ठीक है, चाहे वो शहबाज शरीफ की तरह ये नहीं कह रहा आपका सूबा, शहबाज शरीफ वहां जलसों में खड़ा होकर कह रहा है पीपल्स पार्टी को ये आपका सूबा है, ये आपकी सूबा, भाई ये खरीद लिया सूबा क्या पीपल्स पार्टी ने? वो भी तख्ते लाहौर तो कहते हैं ना बिलावल वहाँ पे। वो भी तो नहीं, ये लेकिन उसने चैलेंज किया वहां जाके ना, यहाँ पे नून लीग ने चैलेंज नहीं किया, यहाँ पे पीटीआई एक ताकत बनकर आई थी, लेकिन उसका फेलियर जो सामने आ गया। फिर मैं सिविल सोसाइटी की और पब्लिक की बात कर रहा आपने हूँ, वो बिलावल चैलेंज की नहीं बात कर की, रहे मैं हैं। सिर्फ एक बिलावल की बात करूं। बिलावल ने कल मीरपुर खास में क्या कहा, ये जो पीएमएलएन है ये आपसे वोट लेगी, पंजाब को ठीक करेंगे, लाहौर को ठीक करेंगे। तो भाई परसों तो आप कह रहे थे लाहौर मेरा है,